ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਤੇ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو. گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اپنے روزے اور دنوں میں پورے کرے. یا کوئی بیمار ہے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے. ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کو کھانا یا پھر اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو یہ زیادہ افضل ہے. وہ اس لیے کہ بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار کرو. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سرکار کی آل پاک اور کل صحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سرکار کی آل پاک اور کل صحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سرکار کی آل پاک اور کل صحاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ ماہانہ محفل بسلسلہ 11ویں شریف جو کہ پیران پیر دستگیر حضرت سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی المعروف غوث پاک کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے
منعقد کی جاتی ہے، جس کا مقصد اللہ کریم کا شکر ادا کرنا ہے، اور جس نے اتنی بلند و بالا شان والا اپنا حبیب ہمارے لیے بھیجا۔ اس بزم کا کسی بھی ادارے یا تنظیم سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، البتہ جو بھی تنظیم، ادارہ یا تحریک ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں رہے گی، ہم بنا کسی خوف اور ڈر اور لحاظ کے اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل کرتے رہیں گے۔ یہ محفل پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ عشق رسول، بانی 12 روزہ محفل میلاد کل پاکستان جناب حضرت پیر سرکار جی مدد اللہ العالی آستانہ عالیہ محمدیہ قادریہ کلندریہ گلشن آباد شریف راول پنڈی کی زیر صدارت منعقد کی جاتی ہے۔ ہم اپنی ہر محفل بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں نبی پاک، ان کے والدین کریمین طیبین طاہرین امہات المومنین اور تمام اہل و عیال، بالخصوص پینتن پاک جو کہ سجدہ کائنات مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور تمام صحابہ کرام، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور تمام شہداء غزوات اور چاروں امام، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل، سیدنا امام مالک اور تمام اولیاء کرام، بالخصوص سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے والدین، اہل و عیال اور تمام حاضرین کے محفل کے تمام شیوخ کو یہ محفل بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے منقبت غوثیہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم حافظ محمد وسیم صاحب۔ سب مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کیا شان ہے تیری صلی علیہ، کیا شان ہے تیری صلی علیہ یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ تو نور نبی، تو نور خدا، تو نور نبی، تو نور خدا، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ ہر جا تیرا سکہ چلتا ہے، ہر جا تیرا سکہ چلتا ہے، کونین میں صدقہ بٹتا ہے، کونین میں صدقہ بٹتا ہے۔ شیئا للہ، شیئا للہ، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ جب آپ کا میں کہلاتا ہوں اور در کے ٹکڑے
جب آپ کا میں کہلاتا ہوں اور در کے ٹکڑے کھاتا ہوں، کیوں ہو مجھ کو خوف قیامت کا، کیوں ہو مجھ کو خوف قیامت کا، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی، کیا شان ہے تیری صلی علی یا عبد القادر جیلانی۔ بےحد کیے دیتے ہیں، بےحد کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، کہ جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، سونے زور نہیں بس بنتی ہے، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی میرا خواجہ، اجمیر کا ساقی ہند کا راجہ، اجمیر کا ساقی، ساقی خواجہ اجمیر کا ساقی، بغداد کا میں خانہ، بغداد کا میں خانہ، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، اب رخ کو
چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ بے حد کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. حافظ محمد حسین صاحب جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے تھے. محترم دوستو، خدائے رحمان کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. ایک حدیث کے مطابق ایک بار دروشی پڑھیں تو 1,00,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان المبارک میں ایک بار سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے پر ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور روایت کے مطابق عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں. الترغیب و ترہیب کی ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. محترم دوستو، روزہ باطنی عبادت ہے کیونکہ جب تک ہم کسی پر ظاہر نہیں کرتے یا کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے. اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو پسند فرماتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ یعنی چھپا کر 1 پیسہ دینا ان 700 پیسوں سے افضل ہے جو ظاہر میں دیے جاتے ہیں. اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب طاہر لطیف صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ تمہاری یاد سے دل کو ہیں راحتیں کیا کیا تمہاری یاد سے دل کو ہیں راحتیں کیا کیا تمہارے ذکر سے ٹالی مشکلیں کیا کیا نظر خیال سے
دیکھیں رکابتیں کیا کیا دل و نگاہ نے دیکھیں رکابتیں کیا کیا بس ایک رات کا مہمان نے بنانے کو بس ایک رات کا مہمان نے بنانے کو زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا زمین سے عرش نے کی ہوں گی منتیں کیا کیا اور تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا کیا بھائی گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن گئے نہیں ہو مدینے ادیب تم لیکن سنا رہے ہو وہاں کی حکایتیں کیا کیا
فکر سے ٹالی ہیں مشکلیں کیا کیا کنویں پہ ہم آتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں خوشبوئیں پہ ہم آتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں یوں سانسیں مہکی مہکی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں کیا نور کی کرنیں اتری ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں کیا نور کی کرنیں اتری ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں مشغول درودوں میں ہوں کبھی مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی مشغول درودوں میں ہوں کبھی مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں رمضان کی بہاریں آئی ہیں بخشش کا مشدہ لائی ہیں رمضان کی بہاریں آئی ہیں بخشش کا مشدہ لائی ہیں رحمت کی گٹائیں برسی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں رحمت کی گٹائیں برسی ہیں بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں نظریں ہیں گنبد حضرا پر ہاتھوں میں کھجور مدینے کی نظریں ہیں گنبد حضرا پر ہاتھ
افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کیا بات اجاگر ہے میری، قسمت بھی رشک کرے مجھ پر، کیا بات اجاگر ہے میری، قسمت بھی رشک کرے مجھ پر، کہ سامنے میرے آقا ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، کہ سامنے یاور و خامی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں پیغم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں۔ سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے اور خیالوں میں ہمیں مدینہ پاک کی سیر کی۔ ماشاءاللہ۔ محترم دوستو، رمضان کریم کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کریم کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے، رحمت رحمان سمیٹنے کا مہینہ بھی ہے، اور ذوق عبادت بڑھانے کا مہینہ بھی ہے، اور یہ انسان کی ٹیوننگ کا بھی مہینہ ہے۔ جیسے گاڑی چلتی رہتی ہے اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے، یہ بھی انسان چلتے چلتے اس میں بھی بہت خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ٹیوننگ کا مہینہ رکھا ہے۔ یہ جو مہینہ آتا ہے تو ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے، جو کبھی مسجد میں نہیں جاتا ان دونوں میں وہ بھی مسجد میں نظر آتا ہے۔ مسجدیں فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، دوسری نمازوں میں ایسے فل ہوتے ہیں جیسے جمعہ کی نماز کے لیے فل ہوتی ہے، اور غیر رمضان میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے۔ جیسے رمضان شریف میں نمازیں فرض ہیں ویسے ہی غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ جب تک یہ نماز پڑھیں گے نہیں فرض ادا نہیں ہوگا، اور اس کا بہت سخت حساب دینا پڑے گا۔ اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ان میں سے ایک رکن روزہ بھی، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے رمضان میں ہر عبادت 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہم نفل پڑھتے ہیں فرض کا ثواب ملتا ہے،
ہم ایک فرض ادا کرتے ہیں 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ماہ رمضان اور سورت اخلاص کا تحفہ نہ عنایت فرماتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کس قدر فضیلت کا مہینہ ہے. بھی اگر اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو کبھی بھی ماہ رمضان کا تحفہ امت محمدی کو عنایت نہ فرماتا اور سورہ اخلاص کا تحفہ عنایت نہ فرماتا. محترم دوستو، جیسے نماز فرض ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرش پر معراج کے لیے گئے تو نماز فرض ہوئی، ایسے ہی اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی اجازتیں کسی نہ کسی چیز سے تعلق ہوتی جاتی ہیں. جیسے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی پیاس میں تڑپنے کی وجہ سے صفا مروہ کے پہاڑ میں دوڑیں لگائی کہ کہیں پانی مل جائے. اور یہ دوڑیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے حج کا ایک جن کے رکن بنا دیا. جب تک ہم صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے یہ ہمارا پورا نہیں ہوتا حج کا. تو یہ کیا، یہ عبادت ہے. یہ تو اپنے بیٹے کی پانی میں تڑپنے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے دوڑیں لگائی تھی کہیں پانی مل جائے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تشریف لے کر جایا کرتے تھے. وہاں جا کر دن بھر آپ کچھ نہیں کھاتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو اتنی عطا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر روزے فرض کر دیے. سبحان اللہ. اور محترم دوستو، روزوں میں کوشش کیا کریں دن بھر روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں اور رات کو قیام کریں. اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب شاہد مصطفی صاحب. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر اور اس دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دے تذکرہ مصطفیٰ صفات مصطفیٰ دا اللہ تعالیٰ ساڑھے دے بیٹھنا اپنی بات کا قبول حضور فرمائے. آمین. دور و نزدیک جڑے چل کے آئے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش دا ذریعہ بنائے. آمین. درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اول حمد ثنا ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا تے جے میں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں ویکھاں
رحمت رب دی واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر بلے 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 جے میں ویکھاں رحمت رب دی پھر بلے 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 ایک گناہ میرا ماپے ویکھے تے دے وے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا تے زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پایاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پایاں سفنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچڑ نہ جاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچڑ نہ جاواں کیونکہ ککھ سواد نہ مشری اندر اساں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں پر اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی
لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے
اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ جا کر پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دے رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دے رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، کر لوں نظارہ جا کر پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا پھر مجھ کو حاضری کا، پھر اذن دے دو آقا اب مجھ کو حاضری کا، کر لوں نظارہ جا کر دنیا کے تاج دارو تم سے مجھے غرض کیا، دنیا
مانگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میزان میں سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا رکھ لو برم خدا را عطار قادری کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو یہ پورا دن بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں. یہ پورا دن بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں. محترم دوستو، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہے. جب تک یہ سب اعمال پورے نہ کیے جائیں تو یہ پورا دن بھوک کاٹنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر آنکھوں کے ساتھ موبائل کے اوپر ہم فحاشہ تصویریں دیکھتے رہیں، بے پردہ عورتوں کو دیکھتے رہیں تو یہ بھوک کاٹنے کا فائدہ نہیں ہے. اپنے ہاتھوں کے ساتھ دوسروں کا مال اٹھاتے رہیں، جو ہمارا حق نہیں ہے وہ لے لے کر کھاتے رہیں، یہ پھر بھی بھوک کاٹنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر قدموں کو برائی کی طرف جانے سے روکتے نہیں ہیں تو پھر بھی بھوک کاٹنے کا فائدہ نہیں ہے. ہم یہ جو روزہ رکھتے ہیں سارا دن کچھ نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کس کے لیے نہیں کھاتے؟ بھی ہم اللہ کے لیے نہیں کھاتے. کیوں؟ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. بھی اللہ دیکھ رہا ہے تو یعنی کہ کسی دنیا دار کے سامنے نہیں کھاتے. حتیٰ کہ کمرے میں بند ہو جائیں، رزق سامنے پڑا ہوا ہے، فروٹ سامنے پڑا ہوا پھر بھی نہیں کھاتے، پانی سامنے پڑا ہوا پھر بھی نہیں پیتے. بھی اب کیوں نہیں پی رہے؟ اب تو دنیا دار نہیں دیکھ رہے. بھی اللہ تو دیکھ رہا ہے. محترم دوستو، اللہ بس یہ روزے کو دیکھ رہا ہے. جو شب و روز کے ہمارے کام ہے اس کو اللہ نہیں دیکھ رہا. کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچیں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم کبھی بھی برائی کے پاس نہ جائیں. یہ جو میں نے کہا ہے نا، یہ ٹیونر کا مہینہ ہے. یہ اس لیے میں نے کہا ہے یہ ٹیونر کا مہینہ ہے کہ یہ دیکھو ہمارا اعتقاد کتنا بڑا ہے کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ہم یہ اپنا عمل ہر جگہ کے اوپر مسلط کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے حرام نہیں پکڑنا، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے سود نہیں کھانا، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے بے پردہ عورتوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. جب اپنے دل میں یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ ہمہ وقت اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم ہر طرح کی برائی سے بچ جائیں گے. محترم دوستو، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسن و حسین، مصطفیٰ مرتضیٰ. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ وصال 3 رمضان کو ہوا. محترم دوستو، مختصر وقت میں مختصر سی 2-3 باتیں.
حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی لخت جگر ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے پہلے اسلام کے لیے کب باہر نکلی تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر 5 سال کی عمر تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سین حرم میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل اور اس کے رفقا نے اونٹ کی اوجری اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر رکھ دی. جب یہ خبر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تک پہنچی تو آپ گھر سے آپ نے حجاب کیا, دوپٹہ لیا اور فوراً سین حرم میں پہنچ گئی. جب سین حرم میں پہنچی اور جا کر اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اوجری کو اٹھا کر سیڈ پہ کیا. سیڈ پر کرنے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا جان کی انگل کو پکڑا اور چل دی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا ہے بیٹی کہاں لے کر جا رہی ہو. جس نبی کے پیچھے ساری کائنات چل رہی ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیچھے خاموشی سے چل رہے ہیں. اور آپ سیدھے اپنے بابا جانی کو کنواں آب زمزم کے اوپر لے گئی اور جا کر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کے اوپر اوجری کے کچھ نشانات تھے ان کو صاف کیا. پانی کے ساتھ لوٹے میں پانی ڈالا, پانی ڈال کے آب زمزم کے ساتھ ان کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی, پھر حرامہ آگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سیدھے اپنے گھر لے گئی. گھر جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھایا اور دودھ گرم کیا. دودھ گرم کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا. فرمانے کے بعد جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گردن مبارک کو پکڑ کر پیار کرنے لگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پہلے نہیں روئے, پہلے نہیں پوچھا, کچھ بھی نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جب آنسو آ گئے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی بابا جانی آپ روئے مت. میں نے اپنی ماما جانی سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بابا جانی کو بہت عزتوں سے نوازنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نوازنا ہے, آپ روئے مت. یہ نبی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا پہلا کام جو دین اسلام کے لیے آپ نے سر انجام دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کام میں کچھ بتایا تو آپ سننے کے بعد وہ بات سننے کے بعد رونے لگی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ کان میں کچھ بتایا تو آپ ہنس پڑی. جب پہلے جو مختصر جو پہلے بات بتائی وہ یہ بتائی کہ بی بی میری بیٹی میرے جانے کا وقت قریب آ گیا تو آپ رونے لگی. تو جب دوسری بات پہ ہنسی تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ مجھے آ کر ملیں گی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت آبدیدہ رہنے لگی. ہمہ وقت پریشان رہتی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر آپ کی روزانہ حاضری ہوتی تھی. ایک دن آپ حاضری کے لیے گئی تو واپس آئی تو آپ مسکرا رہی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے پوچھا بھی بہت چر کے بعد میں نے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے فاطمہ کیا بات ہے آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں. تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا ہے میرے سرتاج مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. میں جب ادھر بیٹھی پڑھ رہی تھی تو مجھے اونگ آ گئی. جب میری آنکھ لگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی بہت جلد تو میرے پاس آنے والی ہے. تو یہ میرے خوشی کی انتہا نہیں رہی. تو یہ نبی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ بہت افسردہ ہو گئے. تو مختصر جب اس کے بعد آپ بیمار ہوئی, بیمار ہونے کے بعد آپ کا وقت اخیری آیا تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کچھ وصیتیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جنازے کے بارے میں, اور کچھ ان کے وقت کم ہے کچھ ان کے بارے میں, کچھ اپنے جنازے کے بارے میں وصیتیں کی. تو نبی جو وصیت کی دونوں جہانوں کی شہزادی نے جو وصیت کی کہ میرا جنازہ دن کی روشنی میں نہیں اٹھانا, رات کے اندھیرے میں اٹھانا ہے, اور میری چارپائی ایسے بھی نہیں لے کے جانا کسی کو پتہ چلے یہ جنازہ یعنی کہ
چارپائی کے اوپر میرے جسم کے حصے یعنی نظر آئے. میرے چارپائی کے اوپر یہ ٹانیوں کا سایہ کرنا ہے, ڈولی بنانی ہے. اس کے بعد رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن کے اوپر بھی نہ پڑے. محترم دوستو, یہ تھا مختصر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا زندگی کے اوپر مختصر نظر. آئندہ محفل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات ہوگی. تو ما علینا الا البلاغ. آج محفل سیدہ کائنات زہرا سلام اللہ علیہ کا 3 رمضان المبارک کو وصال ہوا. تو آپ ان کے حق میں اپنی بہتری کے لیے بھی دعائیں کریں گے, ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعائیں مانگیں گے. جو جنازے ہوتے ہیں نا, کچھ جنازے ہوتے ہیں جا کے انسان پڑھتا ہے تو جنازے والے کی مغفرت ہوتی ہے. 40 سے زیادہ آدمی جمع ہو جائیں تو ان میں ایک اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے, تو ان کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ جنازے والے کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جن کے پڑھنے سے پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو یہ ان کا ذکر پاک ایسا ذکر پاک ہے, ایسا ذکر خیر ہے, ان کے کرنے سے ہماری مغفرت ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. اب میں دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حاجی محمد شفیق نقشبندی صاحب کو آئیں اور مختصر دعا کریں. محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. رب ارحمنا كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتخرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الوعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات يا دافع البليات يا حل المشكلات. عاوزني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم صل عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین. اے رب کریم قرون مالک کائنات, آپ کے قدر آپ کے کرم سے آپ کی دی ہوئی توفیق سے جو آپ کا ذکر کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی ہوئی. اے رب کریم واقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہو گیا. رب کریم اپنی بار کا الہی قبول مدد فرما. رب کریم پورے بس کا ثواب واقعی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً عاجزاً مسکین آقا کی شہر نشان پیش کرتے ہیں. قبول مدد فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیض سیدنا بابا علیہ السلام تو لے کر نکٹ تک مومنین والمؤمنات مسلمین مسلمات انبیاء نبی رسول صدیقین صالحین شہداء مرسلین غوث کتب اولیاء کرام مولا کی سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول مدد فرما. اے رب کریم سب کے درجات بلند عطا فرما, سب کے حسب حال کرم خاص و کرم عطا فرما. اے رب کریم ہمارے جو عزیز و قارب اس دنیا پانی سے کب چلے گئے مولا کریم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول منظور فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی بھی ہیں مولا سب کو شفاء کلی عطا فرما, جسمانی اور روحانی ہر بیماری سے نجات عطا فرما. اے رب کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا کریم اسلام کی خاطر جہاد کرے مولا کریم کو فتح نصرت نصیب فرما. خصوصی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم آج رمضان مبارک کا دن ہے, بہت ہی بابرکت مبارک دن ہے. رب کریم فلسطین کے مسلمانوں پر مولا اپنا خاص فضل کرم عطا فرما. چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچیاں مولا کریم ان پر اپنی خاص رحمت کا نزول عطا فرما. اے رب کریم غیب سے مدد فرما دے. اے رب کریم غیب سے مدد فرما دے. وہ مدد عطا فرما جو تو نے اپنے پیارے حبیب
علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا بدر کے مقام میں مولا عطا کی تھی. اے رب کریم آج ان کو مولا کریم تیری مدد کی ضرورت ہے. رب کریم اپنی خاص کرم نوازی عطا فرما. اے رب کریم اپنی خاص کرم نوازی عطا فرما, اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان مولا کریم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مولا کریم, اے رب کریم ان کو ان ظلم سے نکال دے مولا, ان کی مدد فرما دے, ان کی مدد فرما دے. اے رب کریم خصوصی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کر دیں گے مولا کریم. جو کچھ پڑا مولا کریم ان کے نام اعمال میں درج فرما دے. اے رب کریم ان کے درجات بلند عطا فرما. اے رب کریم ان کی مولا کریم طفیل ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اے رب کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. مولا کریم دن رات مولا کریم غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں لیکن تیری رحمت پر نظر ہے. تو اپنا فضل کرم عطا فرما, اپنے نیک و صالحین کے صدقے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. ہمارے ماں باپ پر اپنا فضل کرم عطا فرما. اے رب کریم ان کے درجات بلند عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے چلیں گے ان کی بخشش فرما دے. جن کے والدین زندہ ہیں مولا کریم ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے رب کریم ہماری اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے, نیک و صالحہ بنا دے. مولا کریم 5 وقت کا نمازی قرآن پاک کا قاری بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے. اے رب کریم اپنی خاص کر قربانی عطا فرما. جتنے بھی ساتھی اس محفل میں ہیں سب کھانا بیٹھنا اپنی بار کے بلند فرما. سب کے گھروں کی حفاظت فرما. سب کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرما. سب کے بچوں کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل کرم عطا فرما. ہمیں نیک و صالح حکمران عطا فرما دے. اے رب کریم آج بہت ہی مشکل وقت ہمارے ملک پر آیا ہوا ہے. رب کریم تو ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے. یہ سب ہماری غلطی اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے. مولا ہمیں معاف فرما اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اس ملک پر بھی اپنا فضل کرم عطا فرما. دیار غیر میں بلائے ہیں رب کریم رزق کے لیے ہمیں حلال وافر رزق عطا فرما. حلال وافر رزق عطا فرما. کسی کو کسی کا محتاج نہ کر, اپنے ہی در کا محتاج رکھ. اپنے ہی در سے عطا فرما. اپنا شکر گزار بندہ بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا و پکا اور سچا امتی بنا دے. اپنی خاص کرم نوازی عطا فرما. پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے. اے رب کریم ایسی پیاری محفلوں میں مولا آنا جانا ہمارا نصیب بنا دے. اے رب کریم کو ملائکہ یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے اپنی بار کے لائن قبول فرما دے. اے رب کریم جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما. صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما. ہماری بہن اتنا پیارا مولا کریم اہتمام کرتی ہے. اے رب کریم کتنی کاوشیں کوششیں کرتی ہیں مولا کریم اس کو صحت کامل عطا فرما. صحت کامل عطا فرما. اور جہاں جتنے بھی کوئی ساتھی جو بیمار بیٹھے ہیں مولا کریم ان کو شفا کلی عطا فرما. جسمانی اور روحانی ہر بیماری سے نجات عطا فرما دے. اے رب کریم آج ہمیں روح کی بیماری جو لگی ہوئی اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اے رب کریم اپنی مولا کریم شان کا مولا نور عطا فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا نور عطا فرما دے. رحم فرما کرم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر البشر حبیبہ وقاص برزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جب تک میں واپسی ہو نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.